الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الضحیٰ کی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہے مصطفیٰ، اور ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اسلام کی اشاعت اور ترقی کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتے۔ دین حق کی سر بلندی کے لیے حضور اپنی تمام تر قوتیں اور کوششیں مرکوز کر دیتے۔ ایک لمحہ بھی تو چین سے نہ گزرتا تھا، پھر اپنی امت کی بخشش و مغفرت کا خیال ہر وقت دل میں رہتا، آپ کو مضطرب کیے رکھتا، بے چین کیے رکھتا تھا۔ ان تمام تفکرات اور اضطرابات کو یہ فرما کر اللہ رب العالمین نے دور کر دیا کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اپنے لطف و کرم کا آپ پر وہ می برسائے گا کہ آپ کا قلب مبارک مسرور ہو جائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، عربی میں ہے، میں اس کا پھر ترجمہ بھی کروں گا۔ فرماتے ہیں وَعِدٌ كَرِيمَةٌ شَامِلَةٌ لِمَا آتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي الدُّنْيَا مِنْ كَمَالِ النَّفْسِ وَعُلُومِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَظُهُورِ الْأَمْرِ وَإِعْلَاءِ الدِّينِ بِالْفُتُوحِ الْوَاقِعَةِ فِي عَصْرِهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفی ایام خلفائه علیہ الصلاۃ والسلام وغیرهم من الملوک الاسلامیہ وفشو الدعوات والاسلام فی مشارق الارض ومغاربها ولما ادخر جل وعلا له علیہ الصلاۃ والسلام فی الآخرۃ من الکرامات التي لا يعلمها الا هو جل جلالہ وعم نوالہ۔ ترجمہ کیا اس عربی عبارت کا سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت کے حوالے سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہے مصطفیٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو سید محمود آلوسی اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، عربی میں نے پڑھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کریمانہ وعدہ ہے جو ان تمام عطیات کو شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں سرفراز فرمایا، یعنی کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، اسلام کا غلبہ، دین کی سربلندی، وہ فتوحات جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئیں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوئیں یا دوسرے مسلمان بادشاہوں نے حاصل کی، اور اسلام کا دنیا کے مشارق و مغارب میں پھیل جانا، نیز یہ وعدہ عنایات اور عزت افزائیوں کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آخرت کے لیے محفوظ رکھی ہیں، جن کی حقیقت اور نہایت کو
اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ سید علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں حضرت امام باقر پاک علیہ السلام سے امام محمد باقر علیہ السلام اہل بیت سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ وہ یوں کہ حرب بن شریح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جس شفاعت کا ذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا بخدا حق ہے۔ میں نے محمد بن حنیفہ سے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے۔ روایت کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفع لامتی حتی ینادی ربی اردیت یا محمد فاقول نعم یا ربی رضیت۔ ترجمہ کیا کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا اور پوچھے گا یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اے اہل عراق تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت جو ہے وہ یہ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب الہی میں سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ہے مصطفیٰ اور ہم آپ کو اتنا راضی کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث بھی نقل کی ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ عن ابن عمر انہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ تعالی فی ابراہیم علیہ السلام فمن تبعنی انہ منی وقوله تعالی فی عیسیٰ ان تعذبهم فانہم عبادک الآیہ فرفع علیہ السلام یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا وقال اللہ تعالی یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقل له انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک۔ ترجمہ کیا حدیث پاک کا؟ یہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی فمن تبعنی فانہ منی، تو پس یہ اگر میری اطاعت کرے تو یہ مجھ سے ہیں، میرے ساتھ ہوں گے، مجھ سے ہیں، یعنی جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ان تعذبہم فانہم عبادک کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کی الہی میری امت میری امت۔ پھر حضور زارو قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ اور اسے جا کر پیغام دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملہ میں راضی کریں گے اور کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں عزیزان گرامی قدر جو رب کی اضافت ہے، ربی کا اس ضمیر کی طرف ہے جس کا مرجع حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس میں لطف و کرم کا جو
اظہار ہے اپنے حبیب کے ساتھ، وہ ارباب ذوق سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔